قبیلہ اشعر کے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے جو اشعریین کہلاتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچے، ان کا غلہ ختم ہو چکا تھا اور بھوک کا غلبہ تھا۔ اپنے ایک سفیر کو انہوں نے، وہ بھی صحابی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہاں جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے پاس پہنچے، اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی آیت کی تلاوت کرنے کی آواز آئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے والا مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، عربیت سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اس آیت کے سننے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانوروں سے زیادہ افضل بنایا ہے، جب وہ جانوروں کو رزق دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ اپنا قصہ نہیں سنایا، نہ یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں، بلکہ وہ آیت سنتے ہی وہیں سے پلٹ گئے اور اشعریین کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قاصد بھیجیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا انتظام کر کے ہم تک پہنچائیں گے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دو آدمی ایک تشلا لے کر آیا، قصع جس کو سینی بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر روٹیاں اور پکا ہوا گوشت تھا اور بہت ہی لذیذ، لا کے انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے خوب سیر ہو کے کھایا اور بچا رہا۔ پھر انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ کھانا ضائع ہونے سے اچھا یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیتے ہیں کہ وہ اپنے استعمال میں لے لیں اور ان سے شکریہ بھی ادا کر لیا جائے۔ دو صحابہ کو انہوں نے وہاں بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کی بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں کھانا بھیجا، بہت ہی لذیذ تھا، بڑا مزیدار تھا۔ فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ پھر فرمایا کہ یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کھانا تمہارے لیے بھیجا جس کے ذمے مخلوق کا کھانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، آگ کی تلاش میں گئے تھے، وہاں فرمایا کہ بھائی اب تم یہاں سے مصر چلے جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون سرکش ہو چکا ہے، ان کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو اور اس کی رہنمائی کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ کھلی وادی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، میں اپنی اہلیہ کو کس کے بل بوتے پہ چھوڑ کے جاؤں؟ اگرچہ ان کو یقین تھا کہ اللہ پالنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس چٹان پہ تم اس بڑے پتھر پہ اپنی چھڑی مارو۔ انہوں نے چھڑی ماری، وہ پتھر کھلا۔ ایک اور پتھر تھا، فرمایا اس پہ بھی چھڑی مارو، اس پہ چھڑی ماری، دوسرا پتھر بھی کھلا۔ تیسرا پتھر تھا، فرمایا اس پہ چھڑی مارو، تیسرا پتھر جب کھلا تو اس کے اندر ایک جانور تھا جس کے منہ میں پتا تھا۔ چنانچہ ان کو یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو کوئی اطلاع نہیں دی مصر جانے کی، اللہ کے بھروسے پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ذخیرہ احادیث کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت ایسی تھی کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی نہ اس کے بعد کسی کو دی جائے گی، جو ہر جانور کی بولی جانتے تھے، ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، خود جب چاہتے جہاں چاہتے چلے جاتے ہوا پہ، آج کل جیسے جہاز چلے جاتا ہے، اور جس کو چاہتے ہوا کے ذریعے بھیج دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو بہت
قریبی ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، تو اس طرح ضد بھی کرتا ہے اپنے محبوب سے۔ تو فرمایا اے اللہ آپ موقع میسر فرمائیے۔ فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم کھلاؤ۔ مشرق سے مغرب دسترخوان کھانوں سے چن دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مخلوق کو بھیج دیں؟ فرمایا جی بھیج دیجیے۔ ایک مچھلی آئی اور مشرق سے مغرب تک سارا کھانا کھا گئی، اور شکایت کی اے سلیمان ایسے 3 لقمے روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، آج تم نے مجھے 2 لقمے کم دیے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ کس طریقے سے، اس کو انتظامات کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہو جا، ورنہ تو اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ کسی سپر پاور کے بس میں نہیں ہے کسی ملک کو چلائے، کسی ایٹمی طاقت کے بس میں نہیں ہے کسی ملک کو چلائے۔ آج ہم جھولی اور پیالہ لے کے جو در در پھر رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں مہذب طریقے سے۔ کبھی ایک طاقت کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسری طاقت کے پاس جاتے ہیں، کبھی ایک ملک میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس پہ ایمان ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ سے ہٹ کر مخلوق کے آگے ہم جھولی پھیلا رہے ہیں، جو مخلوق خود اللہ کی محتاج ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا یہی حال ہے کہ رزق اگر کوئی دے گا تو یہ فیکٹری دے گی، رزق اگر کوئی دے گا تو یہ مل دے گی، رزق اگر کوئی دے گا تو فلاں دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے اس مخلوق کا رزق، جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے رزق پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اور انہوں نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کمرے میں آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کمرے میں تشریف لاتے داخل ہوتے تو ان کے پاس حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، وہ فرماتے اے مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اب اس رزق کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ رزق انسان کا جب اللہ فرما رہا ہے کہ مقدر میں ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، تو اب اس میں ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ اس سوال سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دابۃ الارض، زمین پہ چلنے والے انسان، چرند پرند، سمندروں کے جانوروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور ان کے مستقر کو بھی وہ جانتا ہے، ان کے مستودع کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ مستقر اور مستودع ہے کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف تفاسیر کی ہیں، صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ ایک تفسیر اس کی جو زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے، جو کشاف سے منقول ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو اپنی معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ مستقر سے مراد اس کا وطن اصلی ہے،
جہاں وہ مستقل قیام کیا ہوا ہے، اور مستودع سے مراد اس کا وطن اقامت ہے کہ انسان سفر کرتا ہے کسی تجارت کی غرض سے، سیر و تفریح کی غرض سے، تو اب جو اللہ رب العزت نے رزق اس کے وطن اصلی میں مقدر کر رکھا ہے، وہ انتظام اللہ تعالیٰ اس کے سفر سے پہلے وہاں انتظام کر دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کسی فیکٹری میں لگتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور جب اس کو فیکٹری والے، اس کے ذمہ داران اس کو دوسرے شہر کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں اور منتقل کرتے ہیں، تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے قیام کا کیا ہوگا، میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ہر چیز ان کے ساتھ معاہدے کرتا ہے، پوچھتا ہے، سمجھتا ہے، تاکہ وہاں ہر چیز میرے لیے مہیا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر قربان جائیے کہ انسان یہاں سے حیدرآباد بھی جا رہا ہے، تھوڑا سا سفر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں انتظام کر دیتے ہیں اس کے رزق کا، اور فرشتہ وہاں اس کا انتظام مکمل کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، انسان، یہ تو بات کی بات ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے، جس وقت انسان کی دنیا میں آنے کی نوبت آتی ہے، 4 مہینے میں مکمل ہوتا ہے اور روح پھونک دی جاتی ہے، ہڈیاں تیار ہو گئیں، گوشت تیار ہو گیا، پورا انسان بن گیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو میں نے 50,000 سال پہلے سب مخلوق کی مقادیر لکھ دی تھیں، تقدیریں لکھ دی تھیں، اب تم اس کی تقدیر، اس کی تفصیلی تقدیر اب تم یہاں لکھو۔ جس وقت فرشتہ انسان مکمل ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ 4 چیزیں انسان کی لکھتا ہے۔ ایک رزق لکھ دیتا ہے کہ کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، کہاں کہاں کھائے گا۔ عمر لکھ دیتا ہے، سال لکھ دیتا ہے، مہینے لکھ دیتا ہے، اور دن لکھ دیتا ہے، منٹ لکھ دیتا ہے، گھنٹے لکھ دیتا ہے، سیکنڈ لکھ دیتا ہے کہ اتنے دنوں تک یہاں یہ رہے گا۔ پھر اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، کتنے اعمال نیک کرے گا، کتنے بد کرے گا، اور کون کون سے اعمال کرے گا۔ پھر اس کا جائے وفات لکھ دیا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ وہ مرے گا، کس جگہ اس کی تدفین ہوگی۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، قد افلح من اسلم، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، ورزق کفافا، اور اسے کفایت والا رزق دے دیا گیا، وقنعه اللہ بما آتاہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا دیا اس پہ قناعت عطا فرما دی۔ دوسری روایت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں اس طریقے سے رزق دیا جائے گا جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ کفایت شعاری کس سبب سے ہمارے اندر پیدا ہوگی، کس عمل کو اختیار کرنے سے ہمارے اندر قناعت آئے گی؟ وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا رہے ہیں۔
اور فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ آج ہو یہ رہا ہے، سربراہان مملکت سے لے کر نچلے طبقے تک سب کے سب اپنے سے بڑے کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے معاملے میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے قناعت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کفایت شعاری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ سے عقیدہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، مخلوق پر عقیدہ قائم ہو رہا ہے اور پختہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سپر پاور ہے، جو کچھ ہے فلاں ملک ہے، جو کچھ ہے یہ مالدار طبقہ ہے جو ہمیں کھلائے گا پلائے گا، اور اللہ سے عقیدہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی جانداروں کی طرف انسان لپک رہا ہے، کبھی مردوں کی طرف قبرستان کی طرف لپک رہا ہے اور انہیں سجدے کر رہا ہے، ان سے مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو۔ فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے دنیا کے معاملے میں بڑے ہیں، اہل ثروت ہیں، ان کی طرف تمہاری نگاہ نہ اٹھے، ان کو تم للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرنے لگو گے جو نعمتیں فی الوقت تمہیں ملی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے جب تمام مخلوق کا رزق اپنے ذمے لے لیا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا، ہماری پیدائش سے پہلے 4 چیزیں لکھ دی گئیں، تو اب ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم اپنا بازار میں، مارکیٹ میں، تجارت میں وقت ضائع کریں؟ گھر میں بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کھلاتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے قبل تمام انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اسباب کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہاری کا کام کرتے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے لوہے کو پگھلا دیا، نرم کر دیا۔ كان داؤد علیہ السلام يعمل بيده، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ وكان زكريا علیہ السلام نجارا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کی تجارت، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام تشریف لے گئے اور تجارت کی، مضاربت پہ تجارت کی۔ تو ہم سے زیادہ توکل، انبیاء علیہ السلام سے زیادہ توکل ہمارا نہیں ہو سکتا، لیکن توکل کا مطلب وہ سمجھتے تھے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں، ہڈ حرام ہو جائیں اور پھر کچھ نہ ہو تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ توکل کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور پھر ان اسباب کے بلبوتے پر جو کچھ ملے اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی اس سے سنواری جائے اور اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اور مقادیر، یہ تقدیر، یہ 2 قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت انسان کے نیک اعمال کی بدولت، انسان کی دعاؤں کے نتیجے میں، انسان کی نیکیوں کے نتیجے میں بدل دیتے ہیں۔ اور تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو اٹل ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، آج کل کے ماحول کے اعتبار سے
ایک نوجوان ہے، اس کی خواہش ہے کہ فلاں جگہ میری شادی ہو، اس نے سارے جتن کر لیے، سارے اسباب اختیار کر لیے، لیکن آج وہ 60 سال کا ہو گیا، اس کی شادی وہاں نہیں ہوئی، دوسری جگہ ہو گئی۔ شادی مقدر تھی، لیکن جہاں اس نے چاہا وہ تقدیر مبرم، اس نے ہر قسم کے جتن کر لیے، تعویذات کرا لیے، دعائیں کر لی، لیکن مبرم تھی، اٹل تھی، وہ بدلی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوائے کف افسوس کے اگر اس کا ایمان ایسے ہی ہے تو ملتے رہا، اس کو وہ چیز ملی نہیں۔ تو تقدیر معلق، اللہ رب العزت انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے، حلال راستے اختیار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور جو مبرم ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں۔ لہٰذا ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے تو ہمیں کسی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو رزق کا ذمہ اپنے سپرد کیا، اور انسانوں، چرند پرند اور حیوانات، ان سب کے رزق کو اپنے ذمے لے لیا۔ اب انسان اور ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، اس کو کیا اعمال کرنے چاہیے، اس پر کون کون سی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں؟ سب سے پہلا کام کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت اور اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک صحابی آئے اور اپنی حاجت کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس بس ایک کٹورا۔ فرمایا اچھا لاؤ کٹورا۔ پھر فرمایا ہاں بھائی کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ تو کسی نے 1 درہم لگایا، ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خرید لوں گا، چنانچہ 2 درہم میں وہ بیچ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 1 درہم سے فرمایا کہ جاؤ جا کے کلہاڑی لے کر آؤ، اور اس میں لکڑی لگا کے دی۔ فرمایا جاؤ جا کے 1 درہم سے تو گھر کے اپنے توشے کا انتظام کرو، اور دوسرے درہم سے یہ کلہاڑی بنائی اور فرمایا لے کے جاؤ، اور جانے کے بعد اس سے کاٹو جنگلات سے لکڑیاں، اور لکڑیاں کاٹ کے اپنے ہاتھ سے کام کرو اور کماؤ اور کھاؤ۔ گویا بھک پنگا من یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، چاہے مہذب انداز سے ہو اور چاہے بے تکے اور بے ڈھب انداز سے ہو۔ ایک قسم کے مانگتو تو وہ ہیں کہ جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سگنل پہ گاڑی رک جائے تو وہ آ کے مانگتے ہیں، ہم انہیں دھتکار دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ایک مہذب مانگتو اور مہذب جھولی پھیلانے والے، یہ ہمارا حکمراں طبقہ بھی ہے جو بڑے مہذب انداز سے جا کے بھیک مانگتا ہے، عوام کے نام پہ مانگتا ہے، اللہ پہ اس کو بھروسہ نہیں ہے، جبکہ ساری معدنیات، سارے ذخائر، ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس عالی شان زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ ایک کام تو مسلمان کی ذمہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، دوسری ذمہ داری اور دوسرا واجب یہ ہے کہ حلال کمائے، حلال کمائے، حلال۔ اور یہ کمانا بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا اس سے خرچ کرو، اور فرمایا ولا تیمموا الخبیث،
حرام اور گندے مال کی طرف قصد و ارادہ نہ کرنا. اور تیسرا کام یہ ہے کہ انسان قناعت کرے. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر قناعت اور اکتفا کرے. کفایت شعاری اپنے اندر پیدا کرے. جب انسان اپنے اندر کفایت شعاری پیدا کر لے گا اور قناعت کی صفت سے متصف ہو جائے گا تو کبھی بھی وہ للچائی ہوئی نگاہ سے کہیں نہیں دیکھے گا, کبھی بھی وہ ناشکرا نہیں ہوگا. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس میں 3 صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. من اسلم, جو اسلام لایا, ورزق کفافا, اور جس کو کفایت والا رزق دے دیا گیا, وقنعه اللہ بما آتاہ, جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اس نے قناعت پیدا کر لی اور اللہ نے اس کو قانع بنا دیا, تو ایسا شخص فلاح پا گیا, کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول دے رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. تو قناعت تیسری صفت ہے جو واجب ہے ہمارے ذمہ. اور چوتھی صفت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے اللہ کا شکر. جو شکر ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلے جا رہا ہے, جس شکر کے فقدان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جکڑے ہم چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا, اور صرف اضافہ نہیں, ضرور بضرور اضافہ کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ سمجھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ, جیسے لئن شکرتم لأزیدنکم فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا, اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. وہاں یہ نہیں فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور عذاب دوں گا, نہیں, بلکہ فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. کیسا اللہ کی طرف سے مہربانی کا پیغام ہے, کس قدر رحم و کرم ہے اس امت پہ. چنانچہ جب ناشکری ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مہنگائی آ رہی ہے, مختلف قسم کے عذاب کی مختلف قسموں میں ہم جکڑے چلے جا رہے ہیں. لہذا شکر پیدا کریں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں, اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھیں. آج مالدار کا بھی یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص, اس کا ادنا درجے کا انسان اگر کوئی عمدہ کپڑا پہن کر آ جائے تو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے, ہاتھ پھیرتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہوس بڑھ رہی ہے اور وہ قناعت اتنا ہونے کے باوجود پیدا نہیں ہو رہی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے, 5واں کام یہ ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں, اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھیں دنیا کے معاملے میں. یہ بھی ایک سبب ہے ناشکری کا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کوٹری والا ہو اور وہ جناب جھوپڑی والے کو دیکھ رہا, تو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے ہم اس کی طرف نگاہ رکھیں اور اپنا جو دیا ہے اس سے کمتر کو دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر ڈھانپنے کے لیے جگہ دی, تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے عمدہ رزق کا انتظام کیا.
سونے کے لیے عمدہ بچھونے کا انتظام کیا، اور یہ بیچارہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے، کپڑے بھی گندے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، آدھے ہیں، جھوپڑی بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کو دیکھ کر فوراً وہ دعا انسان کی زبان سے جاری ہو جو شکر ہے اللہ کے رسول نے اس امت کو سکھلائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس پریشانی سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کر رکھا ہے، مجھے عافیت بخشی اس سے جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر رکھا، اور مجھے بہت سی مخلوقات پہ فضیلت عطا فرمائی۔ جب انسان یہ پڑھ لے گا، اردو میں ہی پڑھ لے، تو یہ اللہ کی کہ اس حکم کو پورا کرنے والا ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ چنانچہ ہمارے سامنے، اور بلکہ ہم مسلمانوں کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے، ہمیں تو اسباب اختیار کرنے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ان قیودات اور ان حدود کی پابندی کرنی ہے، جن قیودات اور جن حدود کی بات آپ کے سامنے آئی کہ ہم اپنے ہاتھ سے کام کریں، حلال کمائیں، اور کفایت شعاری قناعت اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے بعد اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کے اندر اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، بے چینیاں دور ہوں گی۔ آج ہمارے پیٹ میں جو حرام جا رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بے چینیاں پیدا ہو رہی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ پریشان ہو، ایک مسلمان ہو اور بے چین ہو، ایک مسلمان ہو منتشر ہو، ایک مسلمان ہو انتشار و اختلافات کا مرکز بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، اور اللہ کی یاد یہ سارا دین ہے، اللہ کی یاد یہ سارا قرآن ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین کامل و مکمل ہے، جس کی کاملیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کے ہر شعبے کو واضح کر کے بیان کر دیا، اور اس ادنا ایک شعبے کا ذکر آج آپ کے سامنے آیا کہ یہ رزق اللہ کے سپرد ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمارے ذمے کیا واجبات ہیں، بس ہم اس کی فکر کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کا بھی خاتمہ فرمائیں گے، بے چینیوں کا بھی خاتمہ فرمائیں گے، اس خلفشار اور انتشار کا بھی خاتمہ فرمائیں گے، جو خلفشار اور انتشار ہمارے ان واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان اور ہمارے